آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم. عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. وقت کو بچانے کے لیے میں نے مختصر خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو تلاوت کیا اور جو اس کے معنی و مطالب اب بیان کیے جائیں گے، اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے بارہا یہ مضامین بیان کیے، اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم ہمارے لیے رہنما ہے. اور جس طرح آج سے 1400 سال پہلے نزول کے وقت اس جماعت کے لیے وہ رہنما تھا، اسی طرح 1400 سال سے ہر آنے والے کے لیے یہ رہنما ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہنمائی فرماتا رہے گا. یہ میرا یقین ہے، اور یہ ہر مومن کا یقین ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب اس قرآن سے ہمیں رہنمائی لینا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ تیاری، کچھ معاملات کو جب تک پیش نظر نہیں رکھا جائے گا، قرآن سے رہنمائی نہیں لی جا سکے گی. اور اگر ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی تو قرآن ہدایت کے بجائے گمراہی میں لے جائے گا. یہی قرآن، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کو ہی پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سے کثیرا، بہت سے یضل بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں بہت سے. تو اب جب اس قرآن کو پڑھنے سے ہی ہدایت ملے گی اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو کتنی عجیب بات ہے. ہمیں گمراہوں میں جانا ہے یا ہدایت پانے والوں میں جانا ہے؟ یقیناً. تو اب اس کی کچھ تو شرائط ہوں گی نا کہ وہ کس طرح سے قرآن پڑھا جائے تو ہدایت ہو جائے، اور کس طرح سے قرآن پڑھا گیا تو ہدایت نہیں ملی. یہ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ میری بات سمجھیے توجہ کے ساتھ. سب سے پہلا ایمان ہم نے یہ ظاہر کیا کہ قرآن رہنما ہے. قرآن ہمارا رہنما ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے. لیکن اسی رہنما نے اعلان کیا ہے کہ اس سے ہی ہدایت ملے گی، اور اس کو پڑھ کر ہی بہت سے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی. اس کو پڑھ کر ہدایت ملے گی بہتوں کو، اور اسی کو پڑھ کر ہدایت نہیں ملے گی بہتوں کو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے، اسی کا فرمان ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن کو پڑھ کر کب ہدایت ملے گی اور کب نہیں ملے گی. یہ سوال پیدا ہوا. جب یہ سوال پیدا ہوا تو یہیں سے ہماری بات شروع ہوتی ہے.
جو ہم سمجھاتے ہیں، جو ہم بتاتے ہیں، جو ہم آپ کو علامات بتاتے ہیں، جو ہم آپ کو نکات بتاتے ہیں، جو ہم آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، ٹریک بتاتے ہیں، سب بتاتے یہی ہیں۔ جس مسجد میں جائیں، جس عالم کے پاس جائیں، وہ قرآن کھول کر ہی آپ کو بتا رہا ہوگا۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہر قرآن کھول کر پڑھنا اور بتانا ہدایت نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو مولا ہمیں وہ راستہ بتا جس طرح ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ہدایت مل جائے، اس راستے کے مطابق، اس طریقہ کار کے مطابق۔ تو اس کے کچھ علامات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ نکات ہیں، کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ پیش بندیاں ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ ان پر جب نظر جائے گی، پریکاشنز ہیں، احتیاطیں ہیں، جب ان احتیاطوں کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے گا تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ لیکن ان احتیاطوں کو اگر نہیں پڑھا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا، تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ اچھا، اس کی مثال سمجھنی ہو نا، میں تو مثال سے اس لیے بات سمجھاتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہود و نصارہ میں باقاعدہ، بلکہ ہندوؤں میں بھی، دیگر کفری طاقتوں میں باقاعدہ یہ شعبہ قائم ہے، ایک شعبہ جو ماہرین بناتے ہیں قرآن اور حدیث کے، جو ماہرین بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ کیا کہتے ہیں؟ مستشرقین۔ مستشرق یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے کہ انگریزوں کے دور میں کلیکٹر سسٹم تھا، ایک نواب صاحب تھے، وہ کلیکٹر تھے، کسی شہر میں کلیکٹر تھے، کلیکٹر سمجھے کمشنر۔ تو وہ انگریزوں کے بڑے چہیتے تھے، مسلمانوں سے ناراضگی تھی، انگریزوں سے محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ محض نام کے مسلمان تھے، بیزار مسلمان تھے۔ آج کل بھی بہت سے پھرتے ہیں اسلام سے بیزار، مسلمانوں سے بیزار۔ گناہ سے بیزار نہیں ہے، گناہ گار سے بیزار ہے۔ ہم کہتے ہیں گناہ سے بیزاری کرو، گناہ گار سے بیزاری مت کرو۔ ناراض ہو تو گناہ سے ناراض ہو، گناہ گار سے نہیں۔ یہ مولا علی کا قول ہے، گناہ سے بیزار ہونا چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ صاحب جو ہے بہت ہی دل دادا تھے انگریزوں کے، ارے بڑے ترقی والے، تم کیا وہ دیکھو، ارے تمہیں کیا پتا، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، تم لوگ بس وہی پڑھو قرآن حدیث۔ یہی جملے ہیں نا جو آج بھی بولے جاتے ہیں، جب بھی توہین کی جائے تو مولوی کہہ کے بات کی جائے، جب بھی تنقیص کی جائے تو کہا رہے تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم سے نماز پڑھاؤ، جنازے پڑھاؤ، فاتحہ پڑھو، بس یہی لہجے ہے نا ہمارے معاشرے میں عالم دین کے لیے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، اور پھر دور بھی انگریزوں کا، حکمرانی بھی انگریزوں کی، تو پھر ان کا پیسہ، ان کی طرف سے ملا ہوا منصب، اب تو 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑاہی میں۔ تو ایک دن وہ اپنے انگریز گورے دوست کی دعوت پر لندن پہنچے۔ جب وہاں گئے تو گورا جانتا تھا کہ اس کو ہم نے فکری طور پر تو کافر بنا دیا ہے، یہ صرف جسمانی یا نسبی طور پر مسلمان ہے، یہ چونکہ اس کا بچپن میں ختنہ کرا دیا گیا تھا اس لیے جسمانی طور پر مسلمان کہلاتا ہے، اور اس کا چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدائش ہو گئی اور نام مسلمانوں والا ہے اس لیے یہ نام کا مسلمان ہے، سو کالڈ، نام نہاد۔ باقی فکر اور دل اور دماغ وہ ہمارا ہے۔ آج بھی ایسے بہتے رہے، اور بالخصوص یونیورسٹی اور کالج میں جو پڑھ لیتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ان کا تو یہی حال ہے اکثریت کا، الا ماشاء اللہ۔ وہ جناب وہاں پہنچے
انہوں نے دوست نے لندن گھمایا. ایک دن وہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جسے دیکھ کے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اچھا ایسی کیا چیز ہے؟ چلو. وہ جناب وہ دوست خصوصی اجازت نامہ لے کر لندن کے مضافات کی طرف نکلے. کئی گھنٹے کا سفر کر کے وہ ایک غیر معروف علاقے میں پہنچے اور اس کے بعد بڑے سفر کے بعد بالکل سنسان علاقے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بہت دور سے ایک بہت بڑی عمارت، بہت شاندار عمارت بنی ہوئی ہے اور اس کے گرد فوج کا گھیرا ہے. وہ چوکیوں سے اجازت نامہ دکھاتے ہوئے گزرتے ہوئے چلے گئے اور جب وہاں پہنچے اس واقعے کو خود مسٹر مودودی نے بھی نقل کیا ہے اپنی تفہیم القرآن کے رسالے میں غالباً. وہ کلیکٹر صاحب جب وہاں پہنچے اپنے گورے دوست کے ساتھ، اس کے ساتھ جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس عمارت میں تو وہ حیران رہ گئے. انہیں لگا کہ جیسے میں کسی اسلامی مدرسے میں آ گیا ہوں، دارالعلوم میں آ گیا ہوں. جیسے آپ دارالعلوم کے کسی گیٹ کا دروازہ اندر داخل ہوں تو کیسا ماحول نظر آتا ہے. بچے ہیں ادھر رومال ڈالے ہوئے ہیں، کوئی توپ پہنے ہوا ہے، کوئی امامہ لگائے ہوئے ہے، کوئی ٹوپی لگائے ہوئے ہے، کوئی کتاب ایسے کر کے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، کوئی ادھر کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں حدیث شریف، وہاں ناظرہ، وہاں حفظ. یہی ماحول ہوتا ہے نا. انہوں نے دیکھا بالکل یہی ماحول ہے. بڑے حیران، لیکن بڑا منظم، بہت بڑا صاف ستھرا. تو وہ کہنے لگے تم لوگ تو مسلمان ہو نہیں، تم لوگوں نے اتنا بڑا سرکاری اپنی فوج کی اس میں حفاظت میں اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا دارالعلوم کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا دارالعلوم بنا ہوا ہے تم نے. انہوں نے کہا بھی دیکھو. اب وہ کلاسز میں گئے، کلاس روم میں اجازت لے کے بیٹھ گئے. ایک کلاس میں بیٹھے تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے فقہ کے اختلاف پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک مسئلہ بیان کیا جاتا، اس پر امام اعظم کا قول لیا جاتا، امام شافعی کا قول، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا. اس کے بعد پھر چاروں میں بحث ہوتی، پھر کہا جاتا نہیں یہ چاروں رد ہے، پانچواں قول لیا جاتا. فقہی جزیات پر بحث ہو رہی ہے. تھوڑی دیر وہ دیکھتے رہے، بڑے حیران، کہا کتنی شاندار بحث ہو رہی ہے، ہم تو مسلمانوں کے نہیں جانتے. پھر وہ نکلے دوسرے کمرے میں گئے تو دیکھا صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحاح ستہ، اس میں کسی ایک روایت کے اوپر اب متفقن علیہ جو روایات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے. پھر اس روایت کے اوپر جرح ہو رہی ہے، اس کی تعدیل کی جا رہی ہے، اس کی اسناد پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے راویان کے کردار پر بات ہو رہی ہے. پھر اس کے متن پر بات شروع ہوئی. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی میری سمجھ سے بالا تر ہے، کیا کمال کی گفتگو ہو رہی ہے. کاش ہم بھی کبھی اپنے کسی دارالعلوم کے کسی روم میں تو جا کے بیٹھتے ہیں. ہم نے تو امام پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے کو جانا نہیں کہ یہ ان مراحل سے گزر کر آیا ہے، اس نے کتنی شاندار گفتگو کی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی واقعی دعوت درس نظامی اگر واقعی کوئی پڑھ کر آیا ہوا ہو نا تو وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے، اتنی مہارت حاصل ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم تو اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ تیسرے کمرے میں گئے تو وہاں تفاسیر کے دور چل رہا تھا. کہیں تفسیر بیضاوی ہے، کہیں تفسیر مدارک ہے، کہیں تفسیر خازن ہے، کہیں تفسیر مظہری ہے، کہیں تفسیر ابن کثیر ہے، کہیں تفسیر کوئی سی ہے، کہیں کوئی سی تفسیر ہے، ساری کھلی ہیں بڑی بڑی تفاسیر. اور اب ان میں کسی قرآن کی آیت کے تحت بحث ہو رہی ہے. ایک مفسر کا یہ قول ہے، دوسرے مفسر کا یہ قول ہے، یہ اس سے ٹکرا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے، یہ معنی، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر، اس کے نکات، اس کے اثرات، اس کے فائدے، اس کے ثمرات. اللہ اللہ. وہ باہر نکل کے سر پکڑ کے بیٹھے، کہاں لے آئے اتنا شاندار مدرسہ، اور حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور فوجیوں کے نرغے کے اندر. یہ تم نے کیسا کمال کیا.
تو وہ دوست مسکرا کر کہنے لگا تم نے جتنا کچھ دیکھا ہے نا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، یہودی عیسائی کیسے ہو سکتے، ان کا تو لباس، ان کی چال ڈھال، ان کی بول چال، ان کا انداز، ان کے معاملات، ان کی گفتگو، ان کی بحث، ان کا موضوع، ان کا نقطۂ گفتگو، نقطۂ سخن، سب وہ اسلام کے اوپر ہو رہا ہے، اور بالکل ہماری طرح بات چیت کر رہے ہیں، بالکل ہماری طرح ہمارے لہجوں کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، ان لباس بھی وہی پہنے ہوئے ہیں، انداز بھی وہی اپنایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا بات یہی ہے جو تم نہیں سمجھے، میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا کہ جناب آپ ملاحظہ کر لیجیے، یہ 1940 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، 1940 سے پہلے کی، آج سے 100 سال پہلے کی، جب اس جگہ پر گوروں کی راجدھانی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سب اس کام کے لیے ٹرینڈ کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہی کے درمیان رہ کر، آپ ہی جیسے بن کر، آپ ہی کی بولی بن کر یہ رہیں گے، یہ بھیجے جائیں گے، اور پھر یہ آپ کے درمیان رہ کر ہی اسلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ بگاڑ دیں گے، آپ کا ایمان بدل دیں گے، آپ کے نظریات کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے۔ اور یہ بات کوئی اچنبھے سے خالی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے لندن میں، تو ویزے کا مسئلہ ہو رہا تھا، کسی ملک کے ویزے کا مسئلہ، سری لنکا کے ویزے کا غالباً مسئلہ تھا، تو سری لنکن ایمبیسی گئے، تو وہاں پر کچھ گورے بھی کام کر رہے تھے۔ تو جب ایمبیسی گئے تو کہتے ہیں کہ ایک گورا جو ہے وہ مجھے پہچان کر آیا اور کہا مسٹر فلاں فلاں آپ فلاں شہر میں کلیکٹر ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ مجھے پہچانے نہیں؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگے میں پشاور سے آگے دیر کے علاقے میں، دیر کے علاقے میں، اپر دیر لوئر دیر دو جگہ ہیں، دیر کے علاقے مالاکنڈ ایجنسی کے اندر، کہا میں وہاں پر فلاں محلے میں فلاں مسجد کا 18 سال امام رہا ہوں، فلاں محلے میں فلاں مسجد میں۔ فلاں صاحب کا کیا حال ہے؟ فلاں صاحب کا، اب وہ اپنا وہ کنیکشن جوڑ کر ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ 18 برس وہ امامت کر کے گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ غیر مسلم تھا۔ 18 برس، تو وہ بھی گورے، اس علاقے کے رہنے والے بھی گورے گورے، پٹھانوں جیسے داڑھی رکھ لے تو لگے پٹھان نے داڑھی رکھ لی ہے، پٹھانوں کی تو داڑھی ویسے ہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسی رنگ و شباہت کے اندر آ کر، اور پھر اداکار تو کیا سے کیا نہیں بن جاتا، ایکٹر تو میک اپ کر کے کیا سے کیا نہیں بن جاتا۔ یہ حال میں نے آپ کو کہانی نہیں سنائی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بیتی جا رہی ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہ جو نئے نئے فرقے اٹھتے ہیں، کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر دین پھیلا رہا ہے، کوئی نئی بات لے کر آ رہا ہے، ہر آدمی کہتا ہے ارے یار اس نے یار کوئی نیا آیا ہے، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے عرصے کے بعد پتا چلے کہ یہ کہاں سے ٹرینڈ ہو کر آیا ہے، یہ کہاں سے پلانٹڈ ہے، یہ کس کا بنایا ہوا لگایا ہوا پودا ہے کہ جو آج ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور ہم تو قرآن و حدیث سن کر سر جھکا رہے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے نام پر ہی ہمارا ایمان لوٹ رہا ہے۔ یہ ہے اس قرآن کی اس آیت کا مطلب، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے کثرت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور اسی قرآن سے کثرت سے لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ اب ہم نے اور آپ نے کیا قرآن محض اندازے سے پڑھ لینا ہے کہ ہاں شاید یہی صحیح درست راستہ ہوگا، اسی سے ہدایت ملی ہوگی؟ نہیں، ہم نے یقین کے ساتھ قرآن کو تھامنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس سے جو سمجھ رہے ہیں یہ ہدایت مل رہی ہے، گمراہی نہیں مل رہی۔ تو اب یہ یقین کیسے پیدا ہو؟ ہماری ساری گفتگو جو بھی اس مسجد سے ہوتی ہے وہ آپ کے دل میں وہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کے سامنے قرآن کی جو تشریح بیان کی جاتی ہے یہ وہی تشریح ہے جس کو پڑھ کر قرآن نے کہا ہے کہ آپ ہدایت پاتے ہیں۔ ہم اس تشریح کو، اس اینگل کو، اس زاویے کو بیان کرتے ہیں، ورنہ یہی قرآن
اس کو پڑھ کر ہی لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں عیب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے سنا، دیکھو حضور نے کہا مجھے تو اپنے خاتمے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جو ایک ہی نشست میں 10 صحابہ کو کہے تم جنتی ہو، جو غلاموں کے خاتمہ بتا رہا ہو اس کو اپنے خاتمے کا نہیں پتا، اس کا مطلب ہے تم نے قرآن کی آیت کو صحیح نہیں سمجھا، یہ تشریح صحیح نہیں ہے، یہ تشریح درست نہیں ہے، تم نے ترجمہ کیا ہے، صرف تم نے مفہوم نہیں سمجھا، ترجمہ کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی بات ترجمے سے سمجھ نہیں آتی، اس کے سیاق و سباق سے سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی صرف محدود سا ایک جملہ سن لینا یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب تک آپ اس کے ما قبل اور ما بعد اس سے واقف نہیں ہوں گے، سیاق و سباق سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر لوگ کھول کھول کے قرآن سناتے ہیں، دیکھو رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، دیکھو قرآن میں لکھا، آپ کو کھول کے دکھائیں گے قرآن، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ترجمہ کر کے سنایا، ترجمہ بھی صحیح ہے، قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، حوالہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا تفہیم صحیح ہے، مفہوم صحیح ہے، جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے اس کو سن کر، کیا وہ درست ہے؟ یہاں سوال ہے۔ اب یہی قرآن ہے، ہدایت بھی دے گا، گمراہ بھی کر رہا ہے، ہدایت نہیں بھی دے رہا۔ اب جو ظاہر سے معنی لے رہا ہے، جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت اس کے سامنے نہیں ہوگی، جب تک قرآن کریم کی دیگر آیات بھی حضور کے بارے میں جو اتری وہ نہ سامنے ہوگی، آپ ایک ہی آیت سے حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے، ایک آیت سے حتمی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر فرمایا عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، بے شک نہیں کہا جا سکتا، کسی کو بھی عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لقب صرف اللہ کے لیے ہے، یہ صرف مالک کے لیے ہے۔ لیکن اسی رب نے اب کوئی دکھاتا پھرتا ہے، دیکھو اللہ ہی غیب کا عالم ہے، اگر کسی کو غیب کا عالم مان لیا تو شرک ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تفہیم غلط ہے، اللہ عالم الغیب ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اب جو تم ترجمہ کر کے تفہیم کر رہے ہو، جو تشریح کر رہے ہو، جو اس سے نظریہ وضع کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن یہ کہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں فرماتا؟ یہ کہاں لکھا اس میں؟ بلکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے اللہ کی یہ شان نہیں ہر ایرے غیرے کو اپنا غیب بتا دے، ہاں جسے پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ اب پورا قرآن پڑھو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ عالم الغیب ہے، بے شک، یعنی کل علم غیب صرف اللہ کے لیے، کل علم غیب اللہ کے لیے، اور یہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق بھی صرف اللہ کے لیے۔ لیکن وہی قرآن ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب بتائے، ہاں پسندیدہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے۔ تو جب تک پورے قرآن پر نظر نہیں جائے گی، اسی مفہوم پر، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ کو آدھا کلام کھول کے سنا دیں گے تو آپ کہیں گے تو قرآن ہے، میں کیسے نہیں مانوں؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم سے بحث کریں گے تو کبھی بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں؟ کہ ہم ان سے پوچھیں گے کیا پورے قرآن میں یہی مفہوم بیان ہوا غیب کا؟ معنی درست تو کر رہے ہو، مفہوم درست نہیں کر رہے۔ تو میں پھر آتا ہوں اس کے اوپر، رب نے فرمایا محبوب کہہ دو کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ ترجمہ درست ہے، تفہیم درست نہیں۔ اس کا یہ معنی تم نہ نکالنا کہ میں بس تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، نہیں، یہ معنی درست نہیں ہے۔
یہ کنڈیشنل اور سچویشن کے اعتبار سے کہلوایا جا رہا ہے، لیکن کہیں کنڈیشن تبدیل ہو تو بات دوسری بھی ہے۔ آؤ اب میں تمہیں کنڈیشن دوسری بتاتا ہوں۔ پہلے قرآن سے حوالہ دیتا ہوں اور پھر حدیث شریف کی طرف۔ رب نے فرمایا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہی جو آیات میں آپ سے اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، سورہ صاف 28واں پارہ، رب نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو منہ سے پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، اللہ اپنے نور کی حفاظت فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر کتنا ہی داؤ لگا لے۔ اٹھاؤ قرآن کی تفسیریں، معلوم کرو کہ یہاں نور الہی سے مراد کیا ہے۔ یہاں نور الہی سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کے سامنے سب سے زیادہ کون سی ذات کھٹکتی تھی؟ بھائی اسلام تو وہ بعد میں جانتے تھے، سرکار کو پہلے جانتے تھے۔ اسلام کو تو بعد میں جانے، سرکار کو یہ بتاؤ ہجرت کی رات کس کے قتل کے ارادے سے آئے تھے؟ اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے یا حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے؟ معاذ اللہ۔ جنگ لڑی تو کس کو مارنا چاہتے تھے؟ اسلام کو کہ حضور کو؟ اسلام نظریے کا نام ہے، لیکن نظریہ بھی بجھانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا نشانہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج تک کافروں کا نشانہ کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ چاہتے ہیں ذات کو تو نہیں مٹا سکے، ان کے نام کی عزت اور عظمت کو گرانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے ذات کے لیے بھی حفاظت فرمائی اور ان کے نام اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی، اور کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو بجھائیں۔ تو پڑھیے مفسرین کو کہ یہاں نور الہی سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں حضور کو نور فرمایا جا رہا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ کہو میں تمہارے جیسا بشر۔ پھر قرآن میں ایک جگہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہاری طرف ایک نور آیا اللہ کی طرف سے اور روشن کتاب۔ تو بتاؤ کتاب کے ساتھ کون سا نور آیا ہے؟ جی نبی کا نور آیا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام آئے اور حضور کے ساتھ کتاب آئی، تو اللہ نے اپنے محبوب کے آنے کا تذکرہ نورانی صورت میں بیان فرمایا۔ محبوب سے کہلوایا ہے تو بشریت کا کہلوایا ہے، اور خود کہا ہے تو نورانیت کا فرمایا ہے۔ فرق ہے نا؟ اگر خود کہتا بشر اور محبوب سے کہلواتا نور تو بات ہلکی ہو جاتی، بات ہلکی ہو جاتی۔ حضور سے جو کہلوایا، اس کا سبب کیا؟ اس کا سبب محض عاجزی ہے، محض عاجزی ہے۔ اور جب رب نے انعام کے طور پر فرمایا کہ ہم نے نور بھیجا تو اس کا سبب انعام و اکرام ہے، اس کا سبب اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت ہے۔ سچویشن بدلی تو جملہ بدل گیا، سچویشن بدلی تو جملہ بدل گیا۔ اچھا اب یہ دیکھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں محبوب کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں۔ حضور کہہ کس سے رہے؟ مخاطب کون ہے؟ مخاطب تو حضور ہے، مخاطب کون ہے؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ تو تفسیر اٹھا کے پڑھو، کافروں سے حضور کہہ رہے ہیں۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، میں تمہارے مثل بشر ہوں۔
اور جب صحابہ سے بیٹھ کر بات کریں تو کہیں تم میں سے کون میری مثل بشر ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کافروں سے کہیں تو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور جب چاہنے والوں، غلاموں، عاشقوں کے پاس بیٹھے تو فرمائے تم میں سے کون میری طرح مثل بشر ہے؟ تم میں سے تو کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اپنوں سے کہیں تم میرے جیسے نہیں، غیروں سے کہیں میں تمہارے جیسا ہوں، بتاؤ تشریح کیا ہوگی؟ بتاؤ کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں لاؤ بات کو۔ یہ جملہ غیروں سے کہا جا رہا ہے، اپنوں سے نہیں کہا جا رہا۔ تو اپنوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اپنوں کے لیے سرکار نے فرمایا میں تمہارے مثل نہیں ہوں، اور غیروں کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے مثل ہوں۔ تو یار ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو، کیا سرکار علیہ السلام کافروں کی مثل تھے؟ معاذ اللہ، کیا سرکار کافروں کی مثل ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اس جملے کو یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کئی جوابات مفسرین نے بیان کیے، تفصیل نہیں ہے ورنہ بیان کرتے۔ بس یہ اتنا اندازہ لگا لو، جب بھی سرکار نے فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح مثل ہوں، تو سرکار کے مخاطبین مسلمان نہیں ہیں، کافر ہوتے۔ اور جب سرکار اپنوں میں بیٹھتے فرماتے تم میں سے کوئی میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔ تو سارے بندے کہہ سکتے تھے مولا ہمیں رب کھلاتا ہے، ہمیں بھی رب پلاتا ہے، سب کہہ سکتے تھے نا، مگر کسی نے کہنے کی جرت نہیں کی، اس لیے کہ وہ کہنے کا مطلب جانتے تھے کہ بے شک کھلاتا تو سب کو رب ہے، بے شک پلاتا تو سب کو رب ہے، لیکن یہاں عمومی کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی، خصوصی کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے۔ عمومی کھانا تو رب ہی کھلاتا ہے سب کو، لیکن خصوصی اللہ جس کو پسند کرتا ہے پھر اس کو اپنی جناب سے خوان نعمت عطا فرماتا ہے، اس کو خاص کھلاتا ہے، اس کو خاص پلاتا ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ہم قرآن کو اگر سمجھیں درست اینگل سے، درست زاویے سے، تو یہ قرآن یہدی بہ کثیرہ کا فیض جاری کرتا ہے۔ اگر ہم یہی قرآن پڑھ کر بات کو درست نہ سمجھے تو یضل بہ کثیرہ کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ ہمارے اور تمہارے اپنے نصیب کے اوپر ہے کہ ہم یہدی بہ کثیرہ پہ جاتے ہیں یا یضل بہ کثیرہ پہ جاتے ہیں۔ یہ میرا قول نہیں، قرآن کا قول ہے، اسی کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور اسی کو پڑھ کر ہدایت سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے والا بنا دے۔ اس مسجد فیضیہ کے ممبر سے الحمدللہ یہی پیغام آپ کو سکھایا جاتا ہے، عقل و خرد سے فیصلہ کرو کہ قرآن کی وہ تشریح سمجھو کہ جس کو پڑھ کر تمہارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت اور دین کے رستے پر چلنے کی محبت پیدا ہو، اور اس رستے پر سبھی رستے پہ، طارق جمیل بھی دین کے رستے پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، شیعہ بھی دین پر چلنے کے دعوے کرتے ہیں، دوسرے مذہب قادیانی بھی دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس رستے پر چلو جس رستے پر چل کر تمہیں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، یعنی تمہارے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو، صحابہ جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، اولیاء جیسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، اب یقین کر لو کہ انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں پڑھ پڑھ کے ہدایت ہی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط بنا دے، اللہ ہمارا قرآن سے تعلق جوڑ دے۔ اب اس کی میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ سے صلہ نہیں چاہتا، آپ سب میرے بھائی ہیں، اگر آپ بات سمجھ لیں گے اور عمل کر لیں گے میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے دنیا کی، نہ طلب ہے نہ حوث ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے عرصے سے آپ یہاں سے جو بات سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ تقریر سن کر جب بھی جاتے ہیں، کیا کبھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولانا کی تقریر سن کر میں اسلام کا باغی بن جاؤں گا؟ کبھی دل میں خیال پیدا ہوا؟ کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان کی تقریر سن کر حضور کے عشق سے دور چلا جاؤں گا؟ کبھی یہ خیال پیدا ہوا؟
کبھی یہ سوال، اس تقریر کا تاثر کبھی یہ پیدا ہوا؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے اٹھ کر جب بھی جائیں گے دل میں یہ خیال ہوگا کاش ہم بھی حضور کے سچے عاشق بن جائیں، کاش ہماری جان مال بھی حضور کی راہ میں قربان ہو جائے، کاش ہم بھی دین کے سچے وفادار بن جائیں، کاش ہماری زبانوں پر بھی مرتے وقت لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہو اور ہماری زبانوں پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی بات ہو۔ یہی بات ہوگی نا انشاءاللہ۔ لگائیں جھوم کے نعرہ، تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔